اچھا جعفر صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ مولا علی علیہ السلام کو کیا پہلے سے پتہ تھا کہ ان کی شہادت ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں کیا روایات ہیں؟ مولا علی علیہ السلام بیٹا جب آپ کو آنے والے دور کی انفارمیشن دے رہے ہیں، جب مولا امیر کائنات کے خطبوں میں آپ کو یہ جملہ ملتا ہے کہ آسمان سے آنے والی تصویروں کو تم اپنے گھر میں دیکھو گے اور اس کے لیے تم ایک چیز استعمال کرو گے، یقال لہو انتنا، تم انٹینا استعمال کرو گے، جب مولا علی علیہ السلام آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آخری دور میں جو اسلحہ استعمال ہوگا وہ کیسا ہوگا، وہ معدنیات سے بنا ہوگا، وہ پہاڑوں جتنے اونچے تیر ہوں گے جو آسمان سے گریں گے اور تمہارے شہروں کو غرق کریں گے، ان کے اندر ایک آگ ہوگی جو تمہارے شہروں کو پھونک دے گی، تمہارے پانی کو خراب کر دے گی، تمہاری ہوا کو برباد کر دے گی۔ تو جب ایٹم بم کا پورا فارمولہ مولا علی کے فرمان میں موجود ہے تو آپ کو کیا خیال ہے؟ نہیں پتا، ہاں پتہ ہوگا obviously۔ اب میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں جو مستند ترین ٹھیک۔ کتابوں میں موجود ہے۔ 18ویں افطاری ہو چکی ہے، ٹھیک۔ 18ویں شب کی عشاء مولا علی علیہ السلام پڑھ کے گھر آ چکے ہیں، صبح 19ویں ہے جب ضربت لگنی ہے۔ مولا علی علیہ السلام اپنے گھر میں، اور جو لوگ کوفہ گئے ہیں، جنہوں نے یہ زیارت کی ہے، تو کوفہ کی مسجد سے چند قدم کے فاصلے پہ مولا علی علیہ السلام کا گھر ہے۔ ٹھیک۔ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہیں تو اچانک محسوس ہوا کہ جیسے گھوڑے پہ کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے گھوڑے روک دیے تو مولا امیر کائنات نے دروازہ کھولا تو باہر 4 سردار کھڑے تھے، تلواریں ہاتھ میں اور گھوڑوں پہ۔ مولا علی نے ایسے دیکھا تو چاروں سردار اپنے گھوڑوں سے نیچے آئے، تلواریں زمین پہ رکھی اور مولا علی علیہ السلام کو بڑے ادب سے جھک کے سلام کیا۔ تو مالک نے پوچھا تم کون ہو؟ اس میں ایک نے کہا میں حذیفہ یمانی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سرکار حذیفہ یمانی رازدار رسول، سرکار ختمی مرتبت کے عظیم ترین صحابی۔ ٹھیک۔ دوسرے نے کہا کہ میں ابراہیم بن مالک اشتر ہوں۔ باقی 2 لوگ ہیں جس میں جو ہے ابن حنیف ہیں اور 1-2 اور ہیں، 4 جو ہیں۔ انہوں نے کہا مالک آپ کی تقریروں نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، 18ویں شب ہے، 19ویں کو ضرب لگنی ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے جو 18ویں کو آخر میں خطبہ دیا ہے مسجد کوفہ میں، اور جس میں آپ نے کہا ہے کہ اے کوفے والو، اگر کبھی تمہارے پاس قیدی آئیں تو ان کو پتھر نہ مارنا، اگر کبھی رسول اللہ کی اولاد قید ہو کے تمہارے پاس کوفے میں آ جائے ان کے اوپر ظلم مت کرنا۔ ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت 18 رمضان کو مالک نے کوفے میں خطبہ دیا اور آنے والی کربلا کے اشارے دیے۔ ٹھیک۔ اس سے پہلے جو ہے وہ 16 تاریخ کو، 16 رمضان کو جو مولا علی نے خطبہ دیا اس میں مالک نے کچھ ایسے باتیں کی تو جناب حذیفہ یمانی ان 4 لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے مولا علی کے گھر کے سامنے آئے، اور مولا علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ ان کا مالک آپ کی تقریروں نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کو کسی نے یہ کہا کہ آپ نے اپنی داڑھی جو ہے اس پہ خضاب کیوں نہیں لگایا داڑھی کو؟ تو فرمایا آپ نے کہ یہ اب خون سے خضاب ہوگی۔ جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ نے یہ کیوں کہا کہ میرے بچے آئیں گے، کہا جو ہے یہ کوفہ عنقریب بدل جائے گا۔ مالک آپ کی تقریروں نے ہمیں پریشان کر دیا، آج کے بعد ہم 4 لوگ آپ کے گرد پیرا دیں گے، جہاں آپ تشریف لے کے جائیں گے وہاں ہم جائیں گے، آپ آرام کرتے رہیے گھر میں، ہم باہر کھڑے ہوں گے، آپ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں گے، ہم بعد میں پڑھ لیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کا پیرا دیں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے جناب حذیفہ یمانی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ بے شک تم نے جو ہے وہ رسول اللہ سے محبت کا حق ادا کر دیا، ان کے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری یہی ہے، لیکن میں بحیثیت امام تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا وقت آ گیا ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ اب یہ وہی وقت ہے کہ جس کے چند گھنٹے بعد مولا علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں ضرب لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جناب حذیفہ یمانی ہیں، جناب ابراہیم ابن مالک اشتر ہیں، مالک نے ان کو گھر بھیجا۔ جناب حذیفہ یمانی جو ہیں وہ اپنے گھر آتے ہیں اور حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ آ کے بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگتے ہیں۔
ان کی بیوی نے کہا کہ اتنے بڑے سردار ہو، اتنے بڑے جڑی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ جنگیں لڑتے رہے ہو، آج یہ بلک بلک کے رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے آج خوف آ رہا ہے. جو مولا علی نے کہا ہے آج کی رات کوئی ایسی رات نہیں ہے. جناب حذیفہ یمانی باہر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ روتے جاتے ہیں اور نماز پڑھتے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ریت پہ ایک دم سے جو ہے وہ میں جب سجدے میں تھا، نیند آ گئی ہے، اونگ آ گئی ہے کچھ، تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبے کے جو ہے نا وہ غلاف کو آگ لگ گئی ہے. میں نے گھبرا کے آنکھیں کھولیں تو آواز گونج رہی تھی پورے کوفے میں، قد قتل امیر المومنین، کے مولا امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا. اور جو لوگ سب سے پہلے پہنچے ہیں مسجد کوفہ میں، ان میں جناب حذیفہ یمانی ہے. ٹھیک. یعنی اس وقت اپنے گھر سے کوفہ کو بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی تو تھا نہیں، تو وہ کوفے کے ارد گرد کے کتنی 4 گلیاں 5 گلیاں 10 گلیوں کا شہر ہوگا، اس سے بڑا شہر تو وہ تھا بھی نہیں. تو اس کے اندر 1000 گھر ہوگا، 2000 گھر ہوگا، اس سے زیادہ تو وہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ مولا امیر کائنات کی جو شہادت ہے نا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی مولا امیر کائنات نے رات کو بی بی نے جب جو ہے وہ افطاری کا انتظام کیا تو مولا علی اپنی بیٹی کے گھر تھے اور بی بی رقیہ کے گھر تھے. بی بی رقیہ بی بی ام کلثوم نے افطاری کا جو سامان رکھا تو نمک تھا اور دودھ تھا. تو انہوں نے کہا کہ کبھی علی کے دسترخوان پہ 2 چیزوں کو اکٹھا دیکھا ہے؟ اچھا. تو آپ نے جو ہے ان کو کہا یہ دودھ لے جاؤ، میں نمک سے جو ہے وہ افطاری کر لوں گا اور مجھے پانی دے دو. اور وہ بس مالک نے نمک سے افطاری کی. اس کے بعد مالک نے جو ہے وہ مسجد میں چلے گئے. پھر سحری کے وقت سے پہلے مولا امیر کائنات کے بارے میں یہ روایت ہے جو بڑی مستند روایت ہے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے کہ آج ہی وہ رات ہے، آج ہی ملاقات کی رات ہے، آج ہی ملاقات کی رات ہے. اچھا مولا امیر کائنات کو تو چھوڑ دینا کہ مولا امیر کائنات تو مالک ہیں، رسول اللہ کے نور سے روشن ہیں، اہل بیت ہیں. مولا امیر کائنات اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو وہ جو مالک کے گھر میں بطخیں ہیں وہ مالک کی ابا پکڑ کے کھینچتی ہیں، روکتی ہیں. اور مولا علی ان کو کہتے ہیں کہ آج علی اپنا فرض ادا کرنے جا رہا ہے، آج علی اپنا فرض ادا کرنے جا رہا ہے. پھر کبھی اس کو واقعہ کبھی زندگی رہی تو آپ کو بتاؤں گا. فزتو وربک الکعبہ کا مطلب کیا ہے؟ فزتو وربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یہ کون سی کامیابی تھی؟ ضربت تو سر پہ لگی تھی، سجدے کے دوران تلوار ماری تھی سر کے پچھلے حصے سے. اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بارے میں جو روایات لکھتی ہیں کہ مالک کا سر ایسے کھل گیا تھا جیسے ریحل کے اوپر قرآن کھلتا ہے، ایسے کھل گیا تھا. اور پھر امام حسن علیہ السلام نے اس کو جوڑ کے اوپر امامہ باندھا اور اس کو خون کو روکنے کی کوشش کی. زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی اور اس تلوار کے اوپر جو زہر لگایا گیا تھا اس وقت وہ 3000 دینار سونے کا ایک سکہ، 3000 سونے کے سکے اور 1 تولے کا ایک سکہ، 30 کلو سونے کا. صرف وہ اتنا سا زہر آیا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ زہر دریائے دجلہ میں ڈال دیا جاتا تو تمام کی تمام مچھلیاں جو ہے وہ مر جاتی ہیں اگر اس کا ایک قطرہ بھی اس میں ڈال دیا جاتا. تو انہوں نے وہ تلوار کو گرم کر کے وہ زہر میں بجھا کے اس کے اندر اتنا زہر ڈال دیا ہوا تھا کہ اس تلوار سے ہلکا سا بھی کٹ لگ جاتا تو ممکن نہیں تھا. یہ پوری پلاننگ ہوئی تھی جس میں کوفے کے سردار موجود تھے اور ان میں کوفے کا ایک بڑا سردار جو کہ اس وقت بک چکا تھا وہ ہے اشعث بن قیس. اشعث بن قیس نے مولا کے قاتل کو جو ہے وہ پناہ دی. حطامہ وہاں کی ایک عورت تھی جس نے عبد الرحمن ابن ملجم کو یہ دعوت دی کہ میں تیرے سے شادی کر لوں گی لیکن میرا حق مہر یہ ہے کہ علی کا سر کاٹ کے لے آ. وہ حطامہ کے عشق میں پاگل ہو گیا ہوا تھا اور وہ اس بات پہ تیار ہو گیا. اشعث بن قیس کو جو ہے وہ شام سے وہ زہر بھیجا گیا. یہ پوری ایک پلاننگ تھی.